السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کے سامنے آج ایک ایسا پیغام اور ایسی اہم گفتگو لے کر حاضر ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کو بہت سکون ملے گا۔ بات کیا ہے، آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا، وہ 40 وجہ ہیں، وہ 40 کام جن کی وجہ سے ہمارے روزی سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر میں غریبی آنا شروع ہو جاتی ہے، کماتے خوب ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی۔ وہ 40 کام کون سے ہیں جو ہمیں غریبی کی طرف، مفلسی کی طرف، پریشانی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے روزی روزگار سے، ہمارے کاروبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں پریشانیاں، تنگ دستیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اس کو پورا دیکھ لیا تو امید ہے کہ آپ کے اندر سے بہت ساری کمیاں دور ہو جائیں گی جو غریبی لانے والی ہیں۔ تو وہ 40 وجہ کون کون سی ہیں آپ دیکھیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ اگر آپ یا کوئی بھی غسل خانے میں پیشاب کر رہا ہے تو یہ غریبی لانے کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ سے بھی غریبی آتی ہے۔ نمبر 2 ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا۔ اگر آپ کنگھا کر رہے ہیں، اپنے بالوں کو آپ صحیح کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ جس کنگھی سے آپ کنگھا کر رہے ہیں وہ ٹوٹی ہوئی تو نہیں ہے۔ اگر ٹوٹی ہوئی کنگھی سے آپ کنگھا کر رہے ہیں تو یہ بھی غریبی لانے کا ایک سبب ہے، اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 3 ہے ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ کوئی بھی سامان، ٹوٹا ہوا برتن، مان لیجیے کوئی پیالہ، کوئی پلیٹ ٹوٹی ہوئی ہے اور ہم اسی سے کھا پی رہے ہیں، تو یہ بھی غریبی لانے کا ایک سبب ہے، اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 4 ہے گھر میں صفائی نہ کرنا۔ بہت سی جگہ ہوتا ہے کہ سارا سامان ہی پڑا رہتا ہے، گندگی رہتی ہے، تو گندگی رہنا گھر میں، اس کی وجہ سے بھی غریبی آتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ اس کا خیال رکھیں۔ نمبر 5 ہے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات نہ رکھنا، رشتہ داروں کو نیچا دکھانا، ان کی بے عزتی کرنا، ان سے تعلق ختم کرنا۔ نمبر 6 ہے بائیں پیر سے پینٹ یا پاجامہ پہننا۔ اگر آپ پینٹ یا پاجامہ پہن رہے ہیں اور پہلے آپ بایاں پیر اس میں ڈال رہے ہیں تو سمجھ لیجیے غریبی آپ کے دروازے تک پہنچ چکی ہے، غریبی آپ کے پاس آنے والی ہے۔ نمبر 6 ہے مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان اگر سوتا ہے کوئی گھر میں تو سمجھ لیں یہ بھی غریبی آنے کی ایک وجہ ہے۔ نمبر 8 ہے مہمان کے آنے پر ناراض ہونا۔ اگر مہمان ہمارے گھر آیا ہے تو ہم ناراض نہ ہوں، خوشی کے ساتھ استقبال کریں، اس لیے کہ مہمان جو بھی آتا ہے وہ اللہ کی رحمت لے کے آتا ہے، اپنے مقدر کا رزق لے کے آتا ہے۔ اگر آپ مہمان کے آنے پر رنجیدہ ہوتے ہیں، آپ ناراض ہوتے ہیں، تو سمجھ لیجیے اگر آپ مالدار بھی ہیں تو مالداری چند دن کی رہے گی، پھر آپ کا برا وقت آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ مہمان کے آنے پہ خوش ہوتے ہیں تو انشاءاللہ مہمان کی برکت سے آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ نمبر 9 آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 10 دانت سے روٹی کاٹ کاٹ کر کھانا۔ جیسے ہم پیارے بچوں کو دے دیتے ہیں روٹی موڑ کر، بچے کھاتے ہیں کاٹ کاٹ کر، اس طرح روٹی کھانے سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 11 40 دن سے زیادہ ناف کے نیچے کے بال صاف نہ کرنا، اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 12 دانت سے ناخن کاٹنا، اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 13 کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا۔ اگر آپ پاجامہ پہن رہے ہیں یا پینٹ پہن رہے ہیں تو بیٹھ کر پہنیں، اگر کھڑے ہو کر پہنیں گے تو یہ بھی غریبی لانے کا ایک سبب ہوگا۔ نمبر 14 عورت کا نہانے کے بعد کھڑے ہو کر کپڑے پہننا۔ اگر عورت نے غسل کیا اور وہ کھڑے ہو کر کپڑے پہنتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ نمبر 15 پھٹے ہوئے کپڑے پہنے سینا۔ اگر ہمارا کوئی کپڑا پھٹا ہوا ہے، مثال کے طور پر ہمارا دامن پھٹا ہوا ہے اور ہم اس کو کرتے کو پہن کے ایسے سی لیں، یا آستین پھٹی ہوئی ہے تو ہم آستین کو ایسے سی لیں، تو اس کی وجہ سے بھی غریبی آتی ہے۔
नंबर 16, सुबह सूरज निकलने तक सोना, सूरज निकलने तक सोए रहना, उठकर फजर की नमाज ना पढ़ना, ये भी गरीबी लाने की एक वजह है। नंबर 17, दरख्त के नीचे पेशाब करना। अगर आप दरख्त के नीचे पेशाब करते हैं तो ये भी गुर्बत लाने का एक सबब है। नंबर 18, बैतुल खला में बातें करना। कोई अगर टॉयलेट गया, लेटरिन करने गया और वहाँ पर बातें करता है तो ये भी गुर्बत का एक ज़रिया है, इसकी वजह से भी गरीबी घर में आती है। नंबर 19, उल्टा सोना। अगर कोई पेट के बल सोता है तो ये भी गरीबी लाने की एक वजह है, इसकी वजह से भी गुर्बत घर में आती है। नंबर 20, कब्रिस्तान में हंसना। आपने देखा होगा जब दफन करने जाते हैं तो बहुत सारे मेरे भाई कब्रिस्तान में हंस के बातें करने हैं। कब्रिस्तान में हंसना ये भी गरीबी लाना है, इसकी वजह से भी घर में गरीबी आती है, तंगदस्ती आती है, परेशानी आती है। नंबर 21, पीने का पानी खुला हुआ रखना। यानी रात को सोते वक्त पीने का पानी खुला हुआ रखना, उसको किसी बर्तन से न ढाँपना, इसकी वजह से भी घर में गरीबी आती है। नंबर 22, रात में सवारी को कुछ न देना। अगर कोई भिखारी रात के वक्त कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ भेज देना, इसकी वजह से भी घर में गरीबी आती है। नंबर 23, दिल में बुरे बुरे ख्यालात लाना। अगर आप खाली बैठे हैं और दिल में गंदे ख्यालात ले आते हैं, बार बार गलत सोचते हैं, तो इसकी वजह से भी आप पर गरीबी मुसल्लत हो जाएगी। नंबर 14, बिना वज़ू कुरान पाक पढ़ना। अगर आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, वज़ू आपका नहीं है, अगर बग़ैर वज़ू के पढ़ेंगे तो इसकी वजह से भी घर में गरीबी आएगी, बरकत नहीं बल्कि मुसीबत आएगी। नंबर 25, पेशाब करते वक्त बातें करना। आपने देखा होगा कि जाते हैं आपस में दोस्त, एक पेशाब करने बैठ गया है, खड़े खड़े पेशाब करना शुरू कर दिया और बातें भी चल रही हैं और पेशाब भी हो रहा है। पहली बात तो ये, पेशाब करते वक्त हम बातें ना करें, और दूसरी बात ये, हम पेशाब करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि हमारा मुंह काबे की तरफ ना हो, ना हमारी पीठ काबे की तरफ हो, और इस बात का भी ख्याल रखें कि हम बैठ कर पेशाब करें। नंबर 26, हाथ धोए बगैर खाना खाना। अगर बगैर हाथ धोए खाना खाने बैठ जाते हैं, यूं ही खाना शुरू कर देते हैं, तो इससे भी गरीबी आती है। नंबर 27, अपनी औलाद को ताना देना। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि बात बात पर औलाद को कोसते हैं, ताना देते हैं, अपनी ज़ुबान से उल्टा सीधा बोलते हैं, इसकी वजह से भी घर में गरीबी आती है। नंबर 28, दरवाज़े पर बैठे रहना। घर में कोई काम नहीं होता तो दरवाज़े पर बैठ जाते हैं बातें मिलाने के लिए या आने जाने वालों को देखने के लिए, तो घर के दरवाजे पर बैठना ये भी गरीबी लाता है। नंबर 29, लहसुन और प्याज के छिलके जलाना। ऐसा होता है माँ और बहनें चूल्हे के पास बैठकर लहसुन प्याज छीलती हैं और जो छिलके होते हैं चूल्हे में डाल देती हैं, तो लहसुन और प्याज के छिलके जलाने से भी घर में गरीबी आती है। नंबर 30, फ़कीर से रोटी या कोई चीज़ ख़रीद कर इस्तेमाल करना। अगर फ़कीर से कोई चीज़ ख़रीद कर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी घर में गुर्बत आती है। नंबर 31, फूंक मारकर चिराग बुझाना। घर में चिराग जल रहा है और आप उसको बुझा रहे हैं और आपने फूंक मार के बुझाया तो उससे भी घर में गरीबी आएगी। बुझाना है तो हाथ से बुझा दें या हाथ से हवा देकर बुझा दें या किसी और तरीके से बुझा दें, बहरहाल उसमें फूंक न मारें, उससे गरीबी आती है। नंबर 32, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना। यूं ही खाना शुरू कर दिया, बैठे और खाना शुरू कर दिया, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, इसकी वजह से भी गरीबी आती है। लिहाजा जब खाना खाना शुरू करें तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ लिया करें। नंबर 33, झूठी कस्में खाना। बात बात पर अल्लाह की कसम, तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम, ये झूठी कस्में खाना, इन कस्में से भी इंसान की रोज़ी कम होती है, बरकत उठ जाती है और घर में गरीबी आना शुरू हो जाती है। नंबर 34, उल्टी चप्पल देखकर सीधा ना करना। घर में चप्पल या जूता उल्टा पड़ा है, हमने सीधा नहीं किया, नज़रअंदाज कर दिया, इसकी वजह से भी घर में गुर्बत आती है। कोई चप्पल कोई जूती उल्टी अगर हो जाए तो उसको सीधा कर दिया करें। नंबर 35, नापाकी की हालत में हजामत बनवाना। ऐसा होता है किसी ने रात में बीवी से मुलाकात की या नाइट फॉल हो गया, नापाक हो गया और फिर सुबह को उठा, नमाज भी नहीं पढ़ी और इसी हालत में
بال بنوانے، داڑھی بنوانے چلا گیا، حجامت بنوانے چلا گیا، اگر ناپاکی کی حالت میں آپ حجامت بنواتے ہیں تو یہ بھی غربت کی علامت ہے، اس سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے۔ اگر آپ ناپاک ہیں تو پہلے پاک صاف ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ اپنی حجامت بنوائیں۔ نمبر 36، مکڑی کا جالا صاف نہ کرنا۔ گھر میں اگر مکڑی کا جالا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے گھروں میں، کمروں میں، لیٹرن باتھ روم میں جگہ جگہ بہت جالا نظر آتا ہے، اس کی وجہ سے بھی گھر میں غربت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ نمبر 37، رات کو جھاڑو لگانا۔ اگر رات کے اندھیرے میں جھاڑو لگا رہے ہیں، اگر واقعی ضرورت ہے، زیادہ کوڑا ہے، لگانا ضروری ہے تو لگائیں، ورنہ جھاڑو جو ہے دن میں لگانا چاہیے، رات میں جھاڑو لگانے سے بچنا چاہیے، اس سے بھی غربت آتی ہے۔ نمبر 38، اندھیرے میں کھانا کھانا۔ اگر اندھیرے میں آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس سے بھی گھر میں غربت آتی ہے۔ نمبر 39، گھڑے میں منہ لگا کر پانی پینا، یا بوتل میں منہ لگا کر پانی پینا، یا جگ میں منہ لگا کر پانی پینا، یا لوٹے میں منہ لگا کر پانی پینا۔ اگر آپ برتن میں منہ لگا کر پانی پی رہے ہیں، گلاس سے پانی نہیں پی رہے ہیں، تو یہ بھی غریب ہونے کی علامت ہے، غربت آنے کی یہ بھی ایک وجہ ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ آخری وجہ نمبر 40، گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں قرآن رکھے رہتے ہیں، 8 دن نہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، کوئی قرآن کھول کر نہیں دیکھتا، تلاوت نہیں کرتا۔ جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس میں بھی غربت آنے کا سخت اندیشہ ہے، وہ گھر والے بھی خوشحال نہیں ہوتے، پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ 40 وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہے، پورا سنا ہے، اور آپ ان چیزوں کو اگر دھیان میں رکھیں گے، عمل کریں گے، تو انشاءاللہ گھر سے غربت دور ہو جائے گی، پریشانیاں ٹل جائیں گی، اور آپ کو خوشحالی کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات اچھی لگی ہوگی۔ اس ہمارے پیغام کو اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی غربت سے بچیں، ان باتوں سے بچیں، ان کاموں کو چھوڑیں اگر غلط کام کرتے ہیں تو، اور خوشحالی کی زندگی وہ بھی حاصل کر سکیں۔ گزارش ہے، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔